پیارے بچوں، ماہی اردو چینل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم جمالیاتی تنقید کا جو باقی حصہ ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے قبل ہم نے جمالیاتی تنقید میں ارسطو اور افلاطون، بامگارٹن، ان کے نظریے کو ہم نے جو ہے بڑے ہی تفصیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ حسن معنی کے ساتھ ساتھ جو ہے شعر میں حسن صورت کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اور جمالیاتی تنقید یہی دیکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دیکھنے کی اہم چیز ہے، اس حسین خیال کو جو جامہ پہنایا گیا ہے وہ اس کے بدن پر سجتا ہے یا نہیں، یعنی خیال کا موضوع اظہار ہوا ہے یا نہیں، ہے نا۔ اہم چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ خیالات کا جو اظہار ہے وہ موضوع انداز میں ہوا ہے یا نہیں، یعنی کس انداز میں ہوا ہے، وہ انداز جو ہے ہمیں مسرت بخش رہا ہے یا نہیں، ہے نا۔ اور اسی وقت ممکن ہے کہ فنکار موضوع الفاظ کے انتخاب اور ان کی موضوع تربیت میں کامیاب ہوا ہو۔ کولرج کے نزدیک الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ میر انیس کے یہاں ہمیں یہ بخوبی ملتا ہے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، یہاں ترتیب دیکھیے آپ، اور یہاں الفاظ دیکھیے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنِ صحرا بھرا ہوا۔ تو یہ میر انیس کے یہاں جو ہے یہ خوبی ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جمالیات میں بھی آتا ہے یہ شعر، دائرے میں جو ہے اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ تو فلابیر کی یہ رائے درست نہ صحیح کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہے، جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی وہ بات ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن شعر و ادب میں موضوع الفاظ کے انتخاب اور ان کی مناسب ترتیب کو جمالیاتی تنقید کے نقطۂ نظر سے بہت نمایاں مقام دیا جانا چاہیے، ہے نا۔ الفاظ بھی جو ہے مناسب ہوں اور ترتیب جو ہے وہ بھی مناسب ہونی چاہیے، تب جا کے جمالیاتی تنقید کے جو ہے اصول کو جو ہے وہ تخلیق جو ہے مکمل کرے گی۔ لفظوں اور فقروں کی خوش آوازی تخلیق کو دلاویز بناتی ہے۔ بے شک نثر کے مطالبات الگ ہیں اور شاعری کے الگ، مگر خوش آوازی دونوں کے لیے ضروری ہے نا، نثر ہو یا شاعری ہو، تنقید تو دونوں پر ہو سکتی ہے نا۔ نثر کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نثر ایسی ہونی چاہیے جسے بآواز بلند پڑھا جا سکے، جبکہ شعر زیادہ کامیاب ہوگا اگر اسے گایا بھی جا سکے، ہے نا۔ تو ترنم اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے شاعری میں، اور نثر میں وہ چیز ہونی چاہیے کہ بآواز بلند پڑھا جا سکے۔ بقول سید عبداللہ، لفظوں کی خوش آوازی، لفظوں میں مناسب حروف کا خاص اہتمام، فقروں کی اندرونی ترکیب میں آواز، یعنی فقروں یا مصروں کے سلسلوں میں ترنم، صوتی مد و جزر، ترتیب الفاظ میں مناسب موسیقیت، ادب پارے کا طول و اشعار یا نثر پاروں کی موزوں ضخامت، یہ سب امور حسن کی صفات میں شامل ہیں۔ صوتی مد و جزر یعنی آواز میں جب اتار چڑھاؤ جب آتا ہے نا تو وہ بھی اس میں ہونا چاہیے۔ ترنم و خوش آہنگی کے ساتھ ساتھ جمالیاتی تنقید کو تخلیق اور خاص طور پر شعری تخلیق میں امیجری یا پیکر تراشی کی جستجو رہتی ہے۔ لیمبرن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے نا۔ وہ کہتا ہے نا کہ شاعری جو ہے بولتی ہوئی تصویر ہے، اور تصویر جو ہے تصویر اور شاعری کے بارے میں جو ہے ایک جو ہے جملہ بڑا ہی مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے تصویر بناتا ہے نا، تصویر ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بول اٹھے، ہے نا، اور شاعری ایسی ہو کہ اس سے منظر کشی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ گونگی تصویر ہے، اور تصویر جو ہے بولتی ہوئی شاعری ہوتی ہے۔ تو یہ جو جمالیاتی تنقید کا جب ہم اس کے دائرے میں ہم اس کی کسی تصویر کو یا کسی شعر کو جب ہم رکھیں گے تو وہ اس جو ہے خوبی سے لبریز ہونا چاہیے۔ پیکر تراشی میں تشبیہ و استعارہ نہایت اہم رول ادا کرتے ہیں، اس لیے نقاد کی ان پر نظر رہتی ہے۔ نثر اور شاعری کی دنیائیں بقول سارتر ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور بہت دور جمالیاتی نقاد شعر سے ابہام کا مطالبہ کرتا ہے تو نثر سے وضاحت، صراحت اور قطعیت کا۔ نثر ہو یا بیانیہ نظم
موضوع کی مناسبت سے اس کے اختصار یا طوالت کا، ہے نا، مختصر اور طوالت یعنی جو بڑا طویل ہوتا ہے، کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ تصنیف کے مختلف حصوں میں تناسب اور موضوع ترتیب بھی ضروری ہے۔ مصنف جملوں اور فقروں کے اختصار و طوالت کا فیصلہ بھی موضوع کا لحاظ رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ مثلاً چھوٹے چھوٹے فقرے ہیجان کو ظاہر کرتے ہیں۔ فقرے اور جملے طویل ہوں تو غور و فکر کی حالت اور سکون کے عالم کا پتہ دیتے ہیں۔ شعر و ادب میں صناعی بھی ضروری ہے نا، اس لیے مختلف صنعتوں سے کام لیا جاتا ہے۔ نثر میں کم اور شاعری میں زیادہ، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صنعت اگر غالب نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ذہن اسی میں الجھ کر رہ جائے، ہے نا، جیسے مطلب صنعتیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اتنی نہ حاوی ہو کہ شعر جو ہے وہ پہیلی بن جائے یا اسی میں الجھ کر رہ جائے، اس کا معنی جو ہے وہ دب جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ عیب ہے شاعری کا۔ یہ وہ اہم نکتے ہیں جنہیں جمالیاتی نقاد کسی ادب پارے پر تنقید کے وقت پیش نظر رکھتا ہے نا، جب تنقید کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے مد نظر رکھی جاتی ہے۔ اس بنیادی گفتگو کے بعد اردو میں جمالیاتی تنقید کے آغاز اور ارتقاء کا جائزہ لینا جو ہے ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ہماری نظر سب سے پہلے جو ہے کہاں جاتی ہے؟ مشاعروں پر۔ وہ اس لیے جاتی ہے کیونکہ مشاعروں میں جو ہے جمالیاتی تنقید کا عنصر سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ مشاعروں کا جو رواج ہے زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے ثبوت اس میں موجود ہیں کہ مشاعروں میں داد کے ساتھ کبھی کبھی شعر کے حسن و قبا پر روشنی بھی ڈالی جاتی تھی۔ اس وقت زیادہ زور بیان پر تھا۔ تذکیروں کی تنقید کا انداز بھی یہی ہے۔ جب تنقید نے ہماری زبان میں باقاعدہ فن کا درجہ حاصل کر لیا تو اہل نظر اس طرف متوجہ ہوئے۔ تذکیروں میں 3 چیز ہوا کرتی تھی۔ آپ نے نا پرانے جب تذکرے جو ہے وہ آپ اٹھا کر جب دیکھیں گے تو شاعر کی نا حیات کے بارے میں لکھا ہوتا تھا، اس کے بعد اس کا نمونہ کلام ہوتا تھا، نمونہ کلام پر اس کے بعد تیسرا جو اہم حصہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اس کے کلام پر تنقیدی رائے۔ تو وہ تنقیدی رائے جو ہے وہ زیادہ تر جمالیاتی ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے شعر کے حسن و جمال پر جو ہے اپنی رائے زنی کی جاتی تھی۔ تو آپ اس میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جمالیاتی تنقید کی جب ابتدائی نقوش جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ تذکیروں میں ہمیں ملتے ہیں۔ تنقید کے نقوش بھی ہمیں تذکیروں میں ہی ملتے ہیں۔ جب تنقید نے ہماری زبان میں باقاعدہ فن کا درجہ حاصل کر لیا تو اہل نظر اس طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی تنقید کا غالب رجحان جمالیاتی ہی تھا، ہے نا، آ گئی نا بات۔ ان بزرگوں میں کون کون نام ہیں اہم؟ محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مہدی آفادی، عبد الرحمن بجنوری، یہ سب جمالیاتی نقاد ہیں۔ نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، اثر لکھنوی، فراق گورکھپوری، اور یہ اہم نام ہیں۔ فراق کی جو ہے وہ آپ ان کی جو ہے شعری مجموعہ روپ ہے جس پر ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا، تو ان کی جو ہے شاعری جو ان کی غزل میں وہاں بھی آپ کو حسن و جمال ملتا دیکھنے کو۔ وہ ایک جگہ شعر میں بیان کرتے ہیں کہ رات بھی نیند بھی کہانی بھی ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی۔ تو یہ جو ان کا شعر ہے تو اس شعر سے آپ کو بخوبی معلوم ہو رہی ہے، اس سے معلومات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے جمالیاتی شاعر بھی ہیں اور جمالیاتی نقاد بھی۔ ان بزرگوں نے ان وسائل کا پتہ لگانے کی کوشش ضرور کی جن سے شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے، مگر دشواری یہ ہے کہ ان میں اکثر نقاد تنقید کرتے کرتے جذبات کی رو میں بہہ گئے اور ان کی تنقید میں تاثرات کا غلبہ ہو گیا، ہے نا۔ تو اس میں جمالیاتی عنصر کتنا ہے وہ ہمیں پیش کرنا، لیکن جمالیاتی اور تاثراتی تنقید میں زیادہ اتنا فرق نہیں ہے، بہت ہی باریک فرق ہے اس میں، اور باریک فرق جو ہے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جمالیاتی تنقید سے ہم جو ہے تاثراتی تنقید کی زد میں جو ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا کئی جگہ ہوا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جمالیاتی تنقید کچھ جو ہے اس کے اصول الگ ہیں اور تاثراتی تنقید کے اس سے مختلف ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ تو بچوں یہ ہے نا آج یہاں پر آپ کا جمالیاتی تنقید کا بھی اور حصہ باقی ہے جس کو میں اگلی کلاس میں سمجھاؤں گی، اور جمالیاتی تنقید کو آپ جو ہے اس پر بڑا سوال آ سکتا ہے،
اور اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ فراق کی جمالیاتی تنقید پر جو ہے ایک نوٹ لکھیے، یا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی ان کی تنقید پر ہے نا، تو ان کی تنقیدی رائے جو ہے وہ جمالیاتی تنقید کے حوالے سے جو ہے آپ کو لکھنی ہے۔ تو یہ 2-4 سوال جو ہیں آپ ان کے جوابات لکھیے، اور دوسرا 10 معروضی سوالات جو ہے آپ کے اسائنمنٹ کے طور پر جو ہے رہتے ہی ہیں۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اگلی کلاس میں ہم پھر ملتے ہیں، تھینک یو۔